ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا جد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء کی بات. یہ پیاری اور پرمغز محفل جس تقریب کے لیے سجائی گئی ہے اس کو تکمیل درس بخاری اور تکمیل ترجمۃ القرآن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. درس بخاری سے پہلے تھوڑی سی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب امام المحدثین فخر المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بجدبہ ان کی یہ تالیف ہے اور انہوں نے اس کی تالیف میں اس قدر اخلاص للہیت اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کیا اور اس کو ایسی طریقے سے تدوین کی
کہ رہتی دنیا تک یہ امت پر اس کی تشریح توضیح ایک بوجھ ہے۔ میں عرض کرتا جاؤں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد نابینا ہو گئے۔ ماں کی دعائیں اور عاجزی ان کی ساری اللہ کے دربار میں قبول ہوئی، اللہ نے آپ کو بصارت سے سرفراز فرما دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرنے کی والدہ کو انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹے کو اللہ نے بصارت عطا کر دیا۔ صبح اٹھی تو دیکھا امام بخاری کی آنکھیں ہیں، اور انہوں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور ابتدائی تعلیم ماں کی گوشت میں حاصل کی، اور 8 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر میں علماء کی مجلس میں حاضری دینی شروع کر دی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس قدر حافظہ عنایت فرمایا تھا کہ جو بات استاد سے سنتے بغیر دہرانے کے، بغیر اعادہ کرنے کے ان کو ازبر یاد ہو جاتی، حتیٰ کہ بعض محدثین کی مجالس میں وہ کئی دن گئے تو ان پر اعتراض کیا گیا کہ آئے بچے تو چھوٹی عمر کا ہے، نہ تو لکھتا ہے نہ تیرے پاس کاغذ قلم ہے، تو آتا کس لیے؟ اتنی اسنا میں 6-7 ہزار احادیث وہ انہوں نے استاد سے لکھ لی تھی۔ تو ایک دن وہ تنگ آ کے کہنے لگے آپ نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں آپ اپنے جو لکھے ہوئے کتبے ہیں وہ اپنے سامنے رکھو، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے من و عن، حتیٰ کہ لکھنے والوں نے اپنی غلطیاں ان کے حافظے سے درست کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قدر حافظہ دیا تھا، اور پھر اس قدر دیر کی کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے امتحان لیے۔ میں صرف اختصار سے تھوڑا سا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بغداد آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حسد، کینہ، بغض، عداوت کس آدمی میں نہیں ہوتی، صرف انبیاء کی ذات محفوظ ہے۔ تو انہوں نے ان سے آزمائشیں لی، کیسے شامیوں کی عراقیوں میں، عراقیوں کی کوفیوں میں، کوفیوں کی بصریوں میں احادیث گڑ کر دی، گڑ کر کے تو امام بخاری کے سامنے پیش کی، حتیٰ کہ انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو امام بخاری ہر ایک جواب میں کہہ رہے تھے لا دے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ اپنی ساری باتیں مکمل کر چکے، یہ 400 علماء کی ایک سازش تھی ان کے خلاف، تو پھر انہوں نے اس کو بالترتیب شامیوں کی شامیوں کے ساتھ، کوفیوں کی کوفیوں کے ساتھ، بستیوں کی بستیوں کے ساتھ، بغدادیوں کی بغدادیوں کے ساتھ علیحدہ کر دی۔ اسی طرح بغداد آئے تو بغداد کے لوگوں میں بڑا شورا تھا، اور ویسے بھی امت کے لوگ، یہ ایسا دور تھا جس میں علماء کی مجالس اور محدثین کی مجالس لگتی تھی۔ تو پھر اس میں 10 آدمیوں نے 10 احادیث، سندیں اور متن اور، سندیں اور متن اور، ایک آتا ہے امام صاحب کو سناتا ہے، امام صاحب ہر ایک کے جواب میں کہہ رہے ہیں لا ادری، یعنی مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر جب 10 کے 10 اپنی بات مکمل کر چکے، پہلے کو بلا لیا، آ جاؤ۔ جس ترتیب سے انہوں نے امام بخاری کو احادیث سنائی تھی، اس ترتیب سے امام بخاری نے ہر سند کو اس کے متن کے ساتھ، ہر متن کو اس کے سند سے لگا دیا، اور بغداد کے لوگ اثر کر اٹھے واقعی۔ اور یہ میں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ تعلیف ان صاحب کی ہے، یہ تعلیف ان کی لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے جمیع محدثین جو آپ کے دور میں پہلے تھے یا بعد میں تھے، ہر ایک نے اپنا ایک طریقہ ایجاد کیا تعلیف کا، اور امام بخاری نے سب سے علیحدہ طریقہ ایجاد کیا۔ چند ایک کا تعارف کراتا ہوں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب کی ابتدا اسماء الرجال سے کی ہے، یعنی وہ سلسلہ الاسناد جس کے ذریعے سے ہمیں احادیث نبویہ پہنچی ہیں، تو ان کو انہوں نے 3 حصوں میں مدون کیا۔ ایک حصہ وہ ہے، یا ایک قسم وہ ہے جو سب سے عرفہ اور اعلیٰ حافظہ اور قوت ورع تقویٰ سے متصف تھے، اور دوسرا اس سے کم رتبے والے، تیسرا اس سے کم رتبے والے۔ انہوں نے اصالتاً ان روات سے احادیث ہیں جو A1 ثقہ بند تھی، اور
دوسرا رتبہ ان کے مطابعات میں حدیثیں لی ہیں اور تیسرے کے درپے نہیں ہوئے. اور امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا وہ کتاب الطہارہ سے کی ہے. انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان کا وہ جو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فسبح وثیابک اس سے استدلال لیا اور اپنی کتاب کو فقہی ابواب پر ترتیب دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا عمل A1 نہیں ہے تو دین اس کے اندر نہیں آ سکتا. دین کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا اخلاق A1 ہو، اس کا کردار A1 ہو، اس کی زبان A1 ہو، وہ جھوٹ، چگلی، وہ غیبت سے پاک ہو. اگر ایک برتن، ایک ظرف وہ ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہے، اس میں اچھائیاں آتی ہیں، اس میں قباحتیں نہیں آتی. اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ، حافظہ اللہ رحمہ اللہ، ان کی دماغ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قدر وسیع کیا تھا، اس قدر عمیق کیا تھا کہ ان کی گہرائی ہم زمین پر دیکھتے ہیں، وہ آسمان پر پہنچتے ہیں. اور اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے مثلا یہ بخاری شریف. امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر مصنفین محدثین کے علاوہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا گیا، اور ہم اثر تھے انہوں نے، ان کے اساتذہ نے بھی ان کی تعریفیں کی. اور انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا بدء الوحی سے کی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہی ایک منبع و سرچشمہ ہے رشد و ہدایت کا، وہی رشد و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے. اگر وہی ہمارے اعمال میں اس کا رنگ ہے، ہمارے کردار میں اس کا رنگ ہے، تمہاری زندگی قابل رشک ہے. اور بخاری کی ابتدا وہی سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس عہد کو یاد کر رہا ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت فرمایا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی یہی سلسلہ جمیع انبیاء سے چلتا چلتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوا. پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی اس کی دو اقسام ہیں. وحی کے طریقے مختلف ہیں لیکن اقسام دو ہیں، ایک مطلوب ہے، ایک غیر مطلوب ہے. مطلوب اس کو کہتے ہیں جس کا پڑھنا باعث ثواب، خیر، برکت اور ہر ایک لفظ کی نیکیاں ہیں، جس سے مراد قرآن مجید ہے. اگر ہم اس میں کوئی ہیر پھیر کریں گے، کوئی تغیر و تبدل کریں گے، کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے باری تعالیٰ کا سرٹیفکیٹ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور دوسری ہے وہی غیر مطلوب. اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال سے تعبیر کیا گیا ہے. امام بخاری سے بخاری شریف کے جو نام منقول ہیں وہ چار ہیں جس کو محدثین نے بیان کیا. ایک ہے الجامع الصحیح اور ایک ہے صحیح البخاری، ایک الجامع المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اور دوسرا الجامع الصحیح المختصر من اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ. اب ناموں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کس قدر صاحب بصیرت، صاحب تقوی، صاحب طہارت ہے. کیوں؟ نام کسی چیز کا بھی عکاس ہوتا ہے. اب نام سے پتہ چلا کہ ان کا مقصود صرف یہ ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اب تبیین کیسے ہے؟ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال و احوال سے قرآن کی وضاحت کی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں. سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ. بعض لوگ کہتے ہیں سنت اور حدیث ایک معنی میں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، سنت اور حدیث میں فرق ہے. حدیث قرآن کو لفظ کو کہتے ہیں اور سنت الطریقۃ المسلوکہ فی الدین. اسی سے اللہ کے پیغمبر کا فرمانا من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا. جس نے اچھے طریقوں کو پروان چڑھایا اس کے لیے اس کا بھی ثواب ہے اور جو اس پر عمل پیرا ہوں گے سب کا. اسی طرح ومن سن سنتا سیئۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بہا.
جس نے برے طریقے کے اوپر وہاں چڑھایا اس پر بوجھا اس کا بھی، اور جو اس کو اپنائیں گے. اسی اللہ کے پیغمبر کا فرمانا نا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان کا ہر ایک کے قتل کا حصہ اس کو ملتا رہے گا. کیوں؟ لأنه اول من سن القتل. تو یہاں بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں دین کے حامل بننا ہے. اور دین کے حامل کب بنیں گے؟ جب ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے حضرت فرمارے تھے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہم قابل رشک قابل استائش ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہم قابل رشک قابل استائش نہیں ہیں. اختصار کے ساتھ میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کے یعنی داعی سنت اور اس کو پھیلانے والے انہوں نے کتاب لکھی کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے دور سے پہلے محدثین نے اور فقہاء نے کتابیں لکھی تھی، لیکن اس میں تمیز نہیں تھی، ضعیف شکا میں کوئی فرق نہیں تھی. تو پھر ایک مدرس نے اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ذکر کیا کاش کہ کوئی ایسا شخص ہو جو صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے جدا کر دے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے دل میں ٹھان لی. پھر انہوں نے اس کتاب کو 16 سال کی محنتی شاخہ میں لکھا اور 6 لاکھ احادیث کو ترتیب دیا اور اس کی جمیع روایات کی تعداد 9150 ہے. اور اگر مقررات نکال دی جائیں تو 4000 کے لگ بھگ رہ جاتی ہیں. اور ایک حدیث سے بیچوں مسائل اخذتی ہیں. اس لیے ائمہ کہنے پر مجبور ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمی. پھر انہوں نے جو ترتیب چلی یعنی ابتدا انسان کی کس وقت نیکی پر ہوتی ہے جب اس کی زندگی وحی کے مطابق ہو. پھر جب وحی کے مطابق وحی کے ساتھی میں اپنے آپ کو ڈال دیا پھر اس کے پاس کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا. اور یہ 3 چیزیں ہیں، ایمان، اسلام اور احسان. جب کوئی انسان کسی دستور العمل کسی لایا عمل کو اپنے اوپر جاری و ساری کرتا ہے تو اس کے اندر اسلام آتا ہے. پھر اس کے اندر بہار اور نکھار کب آتا ہے؟ جب اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈال دیتا ہے. پھر تیسرا درجہ احسان کا ہے، وہ تب آتا ہے جب انسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اب اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے ترتیب کس سے دی؟ بدل الوحی سے. پھر اس کے بعد ایمان کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد علم کا تذکرہ کیا. کیوں؟ فضل العالم علی العابد کفضلی علی الدار. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالم کی فضیلت عام آدمی پر ایسی ہے جیسے میری ہر ایک عام آدمی پر ہے. تو یہ علم ہے. اور علم کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو طرف تازہ کرے گا. سامعہ مقالتی، جتنی مرضی بات سنی حافظہ اس کو یاد کیا، وہ اداہا کما سامعہ، اور اس کو ایسی طرح ادا کیا جیسے اس نے سنا. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کسی کو کوئی نیکی کی لائن پر لگا دیتا ہے، کسی اچھائی کی لائن پر لگا دیتا ہے، کسی برائی سے اٹھاتے برائی سے ہٹا دیتا ہے. پھر اس کو رہتی دنیا تک جتنے لوگوں کے پاس اس کی تبلیغ جائے گی کیا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اس کو ثواب ملے گا. اور ثواب کس چیز کا ملنا ہے؟ اس کی اس نیکی کا جو اس نے کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے لگائی ہے، وقت کی صرف کیا، اپنی زبان صرف کی، اپنا ٹائم دیا اور اس کو سمجھایا بجایا. اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. میں ایک سوال سے آگے آ رہا ہوں. اب مقصد کیا ہے؟ یعنی امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا بدل الوحی سے کیا اور بدل الوحی کلام ہے، وہی کلام ہے. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اگر میں چپکے سے بیٹھ جاؤں تو کیا آپ میری بات سمجھیں گے؟ آپ میری بات نہیں سمجھیں گے. کتاب امام بخاری نے اپنی آخری کتاب وہ کتاب الرد علی الجہمیہ یا کتاب التوحید کا نام دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ صفت کلام کے انکاری ہے. جب صفت کلام کے انکاری ہیں تو ہم اپنے آپ میں بات کریں. اگر کسی انسان کو ہم کہتے ہیں وہ گونگا ہے، وہ بہرا ہے، وہ فلاں ہے، وہ سنتا نہیں، تو کیا یہ اس کی تکریم ہے؟ یہ اس کی تذلیل اور تحقیر ہے. تو اللہ کی ذات وہ کیوں ایسے چیز پر گئے؟ کہتے ہیں اس کو تشابہ لازم آتا ہے. جب نام سے تشابہ لازم نہیں آتا تو پھر کیسے تشابہ آ سکتا ہے؟ اس لیے اس کے بارے میں سوال کرنا
جیسے اللہ کے امام مالک سے منقول ہے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، یعنی اللہ کا استواء معلوم ہے لیکن کس کیفیت میں ہے کیفیت پر بحث نہیں، کیفیت پر بحث کرنے سے میں روکا گیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو وحی سے شروع ہو کر آخر تک امام صاحب نے بیان کی ہیں، اس کا پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ویڈیو تیار ہو رہی ہے، کوئی انسان جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہماری ویڈیو تیار ہو رہی ہے اور ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ ایک تو ریکارڈ ہوا جو کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں جس کے بارے میں یعلمون ما تفعلون سارا کچھ، اور دوسری ویڈیو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بول بول کر کہے گی کہ فلاں وقت فلاں شخص نے میری پوچھ پر کھڑے ہو کے یہ جرائم کیے، یہ کیا۔ اور تیسری ویڈیو انسان کے عذاب میں بن رہی ہے۔ اللہ کا فرمانا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کیا انسان جن کے لیے بے ایمانی کرتا ہے، حرام زدگی کرتا ہے، بغیرتی کرتا ہے، لوگوں کے مال ہڑپ کرتا ہے، یہ اعضاء انسان کے خلاف بول بول کے گواہی دیں گے اور کہے گا پھر پریشان ہوگا وہ تمہارے لیے بربادی ہو، یہ ہو وہ ہو، میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم دنیا میں سر انجام دے رہے ہیں، کیا ان کو ترازو میں تولا جانا کہ نہیں تولا جانا؟ دیکھیں امام بخاری کی اپریل کیا ہے، آخر میں رزلٹ کیا کر رہے ہیں کہ جتنا بھی زندگی کا تمہارا عرصہ ہے اس کا ایک نہ ایک دن حساب ہونا ہے، اور اس حساب کی تیاری کرنی ہے تمہیں۔ حساب کی تیاری کرنی کیسے؟ کہتے ہیں نا جو نیکی اور بدری ہے اس کا وزن ہونا ہے، اور پھر فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نامہ اعمال نیکیوں کا بھر گیا، وزنی ہو گیا، وہ ایسو عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعمال جو انسان بجا لیتا ہے، قول ہے، فعل ہے یا کردار ہے، یہ تو انسان کی جسم کے ساتھ قائم ہے، اس کا تو اپنی کوئی شکل صورت نہیں ہے۔ جب شکل و صورت نہیں ہے تو پھر ان کو تولا کیسے جائے گا؟ اس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سری تعلیمات ہیں۔ عمل کا بھی وزن ہوگا، عمل کا بھی وزن ہوگا، اور عمل کا بھی وزن ہوگا، اور معمولات کا بھی وزن ہوگا۔ دلائل، ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کھڑے تھے بازار میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو کے درخت سے مسواک اتارنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب جو کے درخت سے مسواک اتارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہوا چل رہی تھی، ان کی پنڈلیاں کانپ رہی تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہنس رہے تھے دیکھ کے۔ پوچھا کیوں ہنستے ہو؟ کہتے جی من دقت ساقہ، یہ پنڈلیاں بڑی نرم نرم ہیں اس واسطے۔ فرمایا قیامت کے روز یہ اوت پہاڑ میں بھی زیادہ بھاری، اوت پہاڑ سے بھی زیادہ بھاریوں کی میزان میں، وہ وزن کس چیز کا ہے؟ وہ وزن نیکی کا، ورع کا، تقویٰ طہارت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ عرض ہیں، اور ہمارا جسم وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے، تو عرض کا وزن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی آج کل سائنس نے وضاحت کر دیا۔ بخار ماپتے ہیں، دھوپ ماپتے ہیں، چھاؤں ماپتے ہیں، دوسری چیزیں ماپتے ہیں، جب ساری چیزوں کا وزن ہے تو اس کا کیوں نہیں؟ اسی طرح موضوعات ہیں، یعنی وہ افعال جو انسان بجا لا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، انسانوں کی دو قسمیں ہیں، اور اعمال کو تولا جانا، والوزن یومئذ الحق، برحق ہے، کوئی شک نہیں تھی۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ ان کی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب انسان جن کا وزن کیا جانا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا وزن نہیں کیا جائے گا، جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو اکاشا بن محسن کھڑے ہوئے، کہتے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا انت من، پھر صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا فرمایا صحابہ کا کہہ دیا اکاشا سب کو لے گیا، آپ نے اس کو رد نہیں کیا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں ہم کافر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جن کی نیکی میں
جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں، کفر ہی کفر ہے، غلاظت ہی غلاظت کا ہے، گندگی ہی گندگی ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی کیوں؟ اچھا اب یہ وزن یہ ترازو میں کس لیے تولا جانا نیکیوں کو؟ اس کی وجہ یہ ہے جیسے آج کل ہمارے یہاں دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں کہ نہیں، کس لیے یہ فرسٹ پوزیشن لے رہے ہیں، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ، یہ تو اس طرح انسانوں کی بھی پوزیشنیں دینی ہیں ان کو، تو پوزیشنیں اس کی بغیر ہو سکتی ہیں؟ پوزیشنوں کے لیے نامہ اعمال کا تولا جانا ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ فرسٹ پوزیشن والے کو پتہ چلے، سیکنڈ والے کو پوزیشن کو، تھرڈ والے کو۔ اس واسطے اسی لیے قاری قرآن کے لیے کہا جاتا ہے اقرا ورتقے، پڑھ اور چڑھ، ورتل کما ترتل فی دنیا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا رہا، اور تیری گھر تیرا مقام ان آخر آیا، جہاں تیرا آخری قرآن کی آیت ختم ہوگی وہاں تیرا مقام ہے۔ بہرحال کلام کا انکار کرنا یہ جامعہ کا ایک نظریہ یا فکر تھی جس کا امام بخاری نے رد کیا، اور آخر میں وہی حدیث لائے ہے جس سے ابتدا کی۔ ابتدا وجود وہی دے گی، وہی کلام ہے، اور کلام کے بغیر بات نہیں بنتی، انتہا بھی اسی چیز سے کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر باب ہے قول اللہ ونضع الموازین القسط، اور ہم میزان عدل و انصاف کا رکھیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے۔ اب یہاں نازع لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ نے قرآن کی بھی وہ نازع اٹھایا، یہ جمع کا صیغہ کیوں؟ اللہ تو ایک ہے، اس لیے کہ تکریم کے لیے، تکریم ایاک نعبد لو انزلنا ھذا القرآن، جمع کا صیغہ نا، جمع کا صیغہ کس لیے؟ تکریم کے لیے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ونضع الموازین القسط، ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل، یہ دو ابواب سے منقول ہے، ایک ناصرہ ایک ضربہ، اور ایک ہے متعدی اقسط۔ تو اقسط کا معنی ہوتا ہے منصف، عادل مزاج، جس میں ڈنڈی نہ ماری جائے، جس میں زیادتی اور کمی نہ ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج بن یوسف کو کہا تھا القاسط العادل، تو لوگ حیران رہ گئے یہ کیا ہے القاسط العادل، تو وہ کہنے لگے کہ قاسط الٹ ہے عادل الٹ ہے، تو کہتے ہیں یہ اکٹھا کیسے کر دیا؟ تو یہ ان کا ایک انصاف کا ایک پہلو تھا، کیوں ان سے پوچھا گیا تھا نا اس کے بارے میں، حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا القاسط العادل، قاسط کہتے ہیں ظالم جائر کو، اور عادل کہتے ہیں منصف کو، سمجھائی کہ نہیں؟ تو اگر یہ ہو لازم تھے تو اس کا معنی ہے ظلم و ستم کرنے والا، اگر اس کا مادہ ہو متعدی سے اقسط سے، پھر اس کا معنی ہے منصف اور معتدل مزاج۔ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بے کسر القاف، اس کا معنی ہوتا ہے قاسط یقسط قسط، اس کا معنی ہوتا ہے منصف، رومی زبان کا لفظ ہے۔ وقالوا القسط مصدر المقسط وهو العادل، ظالم نہیں، ظالم کا اقت ہے۔ واما القاسط فهو الجائر، قاسط کہتے ہیں واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ بہرحال جو بات وزن کی ہے، وزن کو کس چیز نے تقویت دینی ہے، یعنی کس چیز نے بھاری کرنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمانا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے اندر تقویٰ اور طہارت اعلیٰ پائی کا، اعلیٰ درجے کا، کسی برائی کا تصور بھی نہیں آتا، کسی گناہ کا تصور بھی نہیں آتا، تو اس کا نیکی کا بدلہ جو ہوگا اس میں وزن کس چیز کا ہوگا؟ اس کے اخلاص کو وزن ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کا فرمانا لا شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اچھا اخلاق اور اخلاص یہ چیز ہے جس کی وجہ سے بات کو وزن یا بات کو تقویت دی جائے گی، یا بات کی قدر و منزل بڑھ جائے گی، اور بات کی قدر و منزل بڑھ جانا انسان کی کامیابی اور کامرانی کا مزاج ہے۔ آگے یہ ہے ونضع الموازین، جمع کیوں آیا ہے؟ جمع اس اعتبار سے آیا ہے کہ انسان جو اعمال بجا لیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا ہے، قسم کے اعمال ہیں جو انسان بجا لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک چیز علیحدہ علیحدہ اس کا وزن ہوگا،
یہ نہیں کہ ایک ہی پلے میں ساری نیکیاں ایک ہی دفعہ رکھ دی جائیں گی. جیسے ہمارے یہاں سبزی فروش ہوتے ہیں, کیا ساری سبزیاں ایک ہی ریٹ سے دیتے ہیں؟ نہیں, ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہوگا, ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ تول ہوگا. اور پھر انسان کے جو اعمال ہیں, نامہ اعمال, اس میں اس کا وزن ہوگا, اور وزن اس کو نجات یا کامیابی سے امکنار کرے گا, یا پھر اللہ کے پیغمبر کا فرمانا ہے, ایک آدمی ہے, بنی اسرائیل کی روایات امام بخاری نے بیان کی ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا, اس کے 99 رجسٹر مد نظر ہوں گے, حد نظر جہاں تک جا رہی ہے. اللہ اس کو بلا لے گا, جب فرمائے گا کیا یہ میرے کرامن کاتبین نے کوئی جاتی تو نہیں کی, ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا نہیں یا رب, نہیں ظلم کیا. فرمایا کہ تیرا کوئی عذر ہے؟ کہے گا نہیں یا اللہ, میرا کوئی عذر نہیں ہے. اللہ کہے گا تیری ہمارے یہاں ایک نیکی ہے, لا ظلم اليوم, آج ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس کو یاد نہیں ہوگا. اللہ کہے گا تیری ایک نیکی ہے جو تو نے مرتے وقت کلمہ کہا, کلمہ توحید کا اقرار کیا. اللہ کے حکم دے گے اور وہ کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا. کہے گا یا اللہ یہ 99 رجسٹروں حد نگاہ ہے, اور یہ کاغذ کا پرزہ کیا ہے؟ فرمایا لا ظلم اليوم, آج ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر وہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. وہ کاغذ کا ٹکڑا یا پرزہ جس میں قول لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے, وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے 50 سجلات, 99 رجسٹر سارے کے سارے اوپر اٹھ جائیں گے. اس میں ہمارے لیے کیا درس عبرت ہے؟ اس میں ہمارے لیے درس عبرت یہ ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یعنی انسان سے کمی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے, تو کمی کوتاہی سرزد ہو جانا یہ گناہ نہیں ہے, لیکن گناہ کیا ہے؟ کمی کوتاہی پر ڈٹ جانا, کمی کوتاہی پر اصرار کرنا, یہ چیز ہے جو انسان کے لیے زہر قاتل ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان کے دشمن جن اور شیطان کیا وہ نیکی کا حکم دیں گے؟ نہیں. ہم جب ان کے جانچے میں آ جاتے ہیں, ہم جب ان کے دغے میں آ جاتے ہیں, ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں, تو ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. پھر اس کا حل کیا نکالا؟ اس کا حل یہ ہے کہ فوراً توبہ طائب ہو جاؤ. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. بہرحال میں اس کام کی طرف آ رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے, امام کی استاد بیان فرماتے ہیں, احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی ذر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں, خفیفتان علی اللسان, زبان سے ادا کرنے میں کوئی تنگی چٹکی کوئی دقت دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, لیکن ثقیلتان فی المیزان, نامہ اعمال میں بڑی باری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے اپنی کتاب کا اختتام کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایک تو یہ صفت کلام کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام ہے, اللہ صفت کلام سے متصف ہے. معتزلہ جہمیہ نہیں مانتے تو نہ مانے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جہنمی فرقے ہیں, ان کے نہ ماننے سے کوئی حدیث کا انکار آ جاتا ہے؟ نہیں. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور مجلس میں کوئی ذکر اذکار یا کسی کی کوئی غیبت کوئی چغلی یا ایسی ویسی کی بات ہو جاتی ہے, تو کفارہ مجلس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے وہ یہ ہے, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یعنی امام بخاری اپنی تقصیر کا اظہار کر رہے ہیں, اے اللہ میں نے اپنی استطاعت, اپنی قدرت, اپنی طاقت کے مطابق یا اللہ میں نے اپنا آپ لگا دیا, جو میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا. صحت حدیث کے لیے جو میں تصور لا سکتا تھا, اور وہ کیسے میں اختصار کی وجہ سے رہ گیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کی محنت شاقہ میں بخاری لکھی ہے, 16 سال لگائے ہیں. اور لکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ ہر حدیث نقل کرنے سے پہلے غسل کرتے, وضو کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, استخارہ کرتے. جب استخارہ کرتے پھر کسی طریق کے بارے میں انشراح صدر ہوتا تو پھر اس حدیث کو نقل کرتے. ایک امام ابو زرع ہے, وہ بیان فرماتا ہے کہ ایک دفعہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سویا ہوا تھا رات کو, تو مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور فرماتے ہیں ابو زرع
تو کب تک شافعی کی کتاب کا درس دیتا رہے گا؟ میری کتاب کا درس نہیں دینا۔ اللہ کے پیغمبر آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کی بخاری شریف میری کتاب ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ استخارہ کر کے حدیث نقل کرتے تھے تو گویا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتماد کرتے تھے، پھر اس حدیث کو نقل کرتے تھے، اور 6 لاکھ کے مجموعے سے اس کو ترتیب دیا۔ تو آخر میں یہ حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے، یعنی جتنا بھی انسان بڑے سے بڑا کام کر لے، اچھے سے اچھا کام کر لے، جتنی بڑی سے بڑی نیکی کر لے، اس کے اندر عاجزی انکساری فروت نہیں ہونی چاہیے، غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان غرور اور تکبر کرتا ہے تو اس کی جمی کی جمی نیکیاں خاک میں مل جائیں گی۔ امام بخاری اتنی بڑی نیکی کہ علماء کہتے ہیں کہ بخاری کی توضیح اور تشریح امت پر بوجھ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں، اس کی تشریحات لکھی 100 کے لگ بھگ ہے، اور سب سے زیادہ جس کو اہمیت ہے حافظ ابن حجر کی فتح الباری ہے، لیکن وہ بھی اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہم اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ایک کتاب اللہ کے پابند ہے، ایک سنت رسول کے، اور سنت رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال کا نام ہے، اور ہماری نیکیوں میں، ہماری اچھائیوں میں، ہماری عمدگیوں میں وزن کب آنا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو اس کے اندر ڈبو لیں گے، اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لیں گے، جیسے اللہ کا فرمانا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنا اونا بچونا سونا جاگنا اور معاملات سارے کے سارے اس انجام دینے کی توفیق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے بچوں سے کچھ موجودانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ کرے، اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ یہ علم جو آپ نے حاصل کیا ہے اس پر سام بن کر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس کی آگے تبلیغ کرنی ہے۔ جیسے میں نے حدیث ایک سنائی تھی، نذر اللہ عمران سمیہ مقالتی فحفظہ وادہ کما سمیہ، اور اللہ کا فرمانا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین بل ینذروا قومہم اذا رجعوا۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری سے عہدہ برا تب ہو سکتی ہیں جب آپ نے آپ کو اس رنگ میں رنگ لے گی۔ اور اس کے بعد میں باجی نجمہ حافظہ اللہ ان کو دنیا جہان کی پریشانیوں سے محفوظ فرماتے ہوئے دنیا جہان کی عطائشیں نعمتیں اللہ ان پر وافر مقدار میں بہائے، اور اس لگائے ہوئے پودے کو رہتی دنیا تک آباد و شاد رکھے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کے اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اس مدرسہ کی ابیاری کرنے کی توفیق دے، اس کے ناقدین نہ بنے، اس کے ابیاری کرنے والے بنے۔ اور یہ انسان کی ایسی نیکی ہے جب کوئی انسان ایسا درخت یا ایسا پودا لگا لیتا ہے جو ثمرآور پھلاور ہو جائے، تو پھر رہتی دنیا تک اس کو جس آدمی نے اس سے پھل کھایا سیکھا وہ سارے کے سارے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، اور یہ نیکیاں قیامت کے ضرور کام آئیں گی، اور ان کے وزن کس چیز سے ہوں گے؟ اخلاص اور للہیت سے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم باسمك الطاهر الطيب المبارك الذي أحب إليك إذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا الكتاب والحكمة
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ربنا إننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة والحجة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا اللہ بادی جذبان اسی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ اس مدرسے نو رہتی دنیا تک آباد شاد رکھ یا اللہ انہاں دے نال حاصل کرن والے بغض رکھن والے ایدی بربادی چاہن والے یا اللہ انہاں نو ملیا میٹ کر دے یا اللہ انہاں نو ہدایت دے دے یا انہاں نو ملیا میٹ کر دے یا اللہ اس نو رہتی دنیا تک آباد اور شاد رکھ یا اللہ باجی نجمہ دی زندگی چ برکتاں عطا فرما یا اللہ بیماریاں تو دکھاں تو پریشانیاں تو محفوظ فرما یا اللہ جننے بھی یہ معاملین ہیں یا اللہ سارے دے مال و جان چ برکت عطا فرما یا اللہ قاری سفیان صاحب دی زندگی چ برکت عطا فرما یا اللہ انہوں ہر اچھے کام کرنے دی توفیق دے یا اللہ کمیاں کوتاہیاں تو محفوظ فرما یا اللہ کمیاں کوتاہیاں تو محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ سارے سارے دی جائز تے نیک خواہشاں پوریاں فرما یا اللہ سارے دی نیک تے جائز خواہشاں پوریاں فرما یا اللہ ساری اولاد نو نیک تے صالح بنا یا اللہ ساری اولاد نو نیک تے صالح تے فرما بردار بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين